توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں وہ تیری نہیں، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ وہ جاہو بشم والا نبی، وہ عزت و وقار والا نبی، وہ سردار نبی، وہ سید نبی، وہ روب اور دبدبے والا نبی، وہ نبی کے جس کے سامنے آسمان کا سب سے بڑا فرشتہ جبرائیل جیسا فرشتہ اہل سنت کتابوں میں ہے، کاؤنا یقعد بین یدی رسول اللہ کالعبد، وہ رسول کے سامنے نوکروں کی طرح بیٹھتا تھا۔ جس نبی کا ایسا رعب و دبدبہ ہو وہ نبی کہہ رہا ہے وَأَمَّا حَيْبَتِي وَالسُّؤْدَدِي فَلِبْنِيَ الْحَسَنِ، میری حیبت اور میری سرداری میرے بیٹے حسن کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نبی نے یہ کہا اسی نبی کے ماننے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اسلام کی عزت ختم ہو گئی جس دن حسن نہ رہے۔ علماء اہل سنت کے جملے، اسلام کی عزت دفن ہو گئی جس دن حسن کو دفن کیا گیا۔ علماء اہل سنت کے جملے، اس کا مطلب حسن میں وہ تھا جو نبی کی آبرو بن کے ساری کائنات کو دکھائی دے رہا تھا، حسن میں وہ رعب تھا جو نبی کی آبرو بن کے ساری کائنات کو دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ مظلومیت حسن مجتبی کہ دنیا والوں کو یہ بتایا گیا، کیا بتایا گیا کہ جی انہوں نے بیعت کر لی تھی۔ جھوٹ، کبھی کسی بھی محمد و آل محمد میں سے کسی ایک فرد نے باطل کی بیعت نہیں کی، کوئی باطل کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ جس کی اپنی بیعت اللہ کی بیعت کہلائے، اگر وہ کسی اور کی بیعت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی اور کی بیعت کر لی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کسی اور کی بیعت کرے۔ پوری توجہ رہے، پوری توجہ۔ اب یہ مظلومیت ہے میرے مولا کی کہ اپنوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے ہمیں مروا دیا، آپ نے ہمیں گڑوا دیا، جو مولا کے اپنے لشکر میں لوگ تھے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو جو ہے سلوک نہیں کرنی چاہیے تھی، ہم تلوار چلاتے یہ کرتے وہ کرتے۔ موقع نہیں ہے تفصیل سے وہ ساری کی ساری باتیں عرض کروں، میں صرف ایک جملہ کہوں گا چونکہ آیت میں نے پڑھی ہے صلح حدیبیہ کے حوالے سے۔ حدیبیہ وہ مقام ہے، تاریخ جا کے پڑھیے، جہاں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے اور سامنے کفار عدد میں کم ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ، کفار کی تعداد کم۔ مسلمانوں کا پلڑا بھاری، کافروں کا پلڑا کمزور۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ، ویپن، ہتھیار زیادہ، کافروں کے پاس کم۔ اور وہ جو تلوار کے تے کے دو نقطوں میں سے پہلے نقطے سے بھی آشنا نہ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم تلوار چلائیں گے۔ جن کا شجاعت و بہادری سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ بھی سینہ چوڑا کر کے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے کہ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا نبی ہے، اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ ہے، یہ رعب ہے، یہ دبدبہ ہے، یہ مشیت الہی سے بولتا ہے نہیں یہاں جنگ نہیں ہوگی، یہاں صلح ہوگی۔ کسی کہنے والے نے کہا میں نے جیسا شک مصطفیٰ کی نبوت پر یہاں کیا ویسا کبھی نہیں کیا۔ اور یہ وہ نبی ہے جس نے بدر کے میدان میں، پوری توجہ، جہاں مسلمان 313 تھے، سامنے کافر 1200، گھوڑے ان کے پاس زیادہ، ناقے ان کے پاس زیادہ، اسلحہ ان کے پاس زیادہ، نیزے، بھالے، خنجر، تیر و تبر ان کے پاس زیادہ، سب کچھ ان کے پاس زیادہ، مسلمان 313۔ لے دے کے شاید 2 سے 3 سواریاں ذکر ہے، 2 گھوڑے ہوں گے، ایک ناقہ ہوگا، اسباب خردنوش تھوڑے سے، تھوڑا بہت کچھ سامان جنگ اور کچھ بھی نہیں۔ اور ہر بندہ آ کے مشورہ دے رہا ہے یا رسول اللہ لڑیے گا مت، خامہ خامے آپ ہے، مجھے مار والی بات ہے، مریں گے سارے۔ یہاں سب نے صلح کا مشورہ دیا، نبی نے کی جنگ۔ سورہ آل عمران وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہیں بدر میں جیت عطا کی۔ پوری توجہ رہے، صلح حسن کی عظمت کو سمجھیے گا۔ نبی نے صلح کی حدیبیہ میں، جنگ کی بدر میں، اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے بدر میں تمہیں جیت عطا کی، لیکن بدر کی جیت کو فتح مبین نہیں کہا، صلح حدیبیہ کو کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سمجھیے مشیت کو، سمجھیے مشیت پروردگار کو۔ اے میرے حبیب ہم نے تجھے فتح مبین عطا کی، کہا حدیبیہ میں۔ اللہ اکبر، جہاں تعداد میں کم تھے، دکھنے میں کمزور تھے، وہاں جنگ کی، جہاں تعداد میں زیادہ تھے، بڑا بھاری تھا، وہاں صلح کر کے مصطفیٰ نے بتا دیا میں تمہاری طرح
پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ جب آپ معصوم مانتے ہیں امام کو، جب آپ مانتے ہیں کہ حسن مجتبی اسی نبی کا خون ہے، جس نبی کے بارے میں عقیدہ یہ ہے وہ معصوم ہے، اور یہ حدیث پنجتن پاک سبھی کے بارے میں ہے، مولا حسن کے بارے میں بھی، حسن منی و انا من حسن، جس طرح حسین منی و انا من حسین، اسی طرح حسن منی و انا من فاطمۃ منی و انا من فاطمہ، علی منی و انا من علی۔ یہ حدیث چاروں طریقوں سے موجود ہے، شیعہ سنی ہر کتاب میں مل جائے گی۔ حسن مجھ سے ہے، اور میں جس کے بارے میں نبی نے یہ کہہ دیا ہو اس کے بارے میں ایک لمحے کے لیے غلط گمان کرنا حرام ہے۔